اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث الاعظم ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرو اور نہ کسی سے کوئی امید رکھو اور اپنے تمام حاجات کو اللہ کے سپرد کر دو اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرو اور اپنے تمام ضروریات کو اسی سے طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی پر اعتماد نہ کرو، توحید پر قائم رہو۔ اس پر سب کا اجماع ہے، کیونکہ جب دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے تو کوئی چیز اس سے الگ نہیں رہتی اور نہ اس سے کوئی چیز جدا ہوتی ہے۔ تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر رکھی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت یعنی محنت و مشقت اور عطا اور عنایت۔ نمبر 2 اسحاق علیہ السلام کی رضا یعنی راضی با رضا اور عبادت و ریاضت۔ ایوب علیہ السلام کا صبر یعنی مرض اور تکلیف اور امتحانات سے گزر۔ زکریا علیہ السلام کی طرح مناجات یعنی دعا، فریاد اور التجا اور درد۔ یحییٰ علیہ السلام سا سیر و سفر یعنی عبادت و ریاضت اور شہادت۔ موسیٰ علیہ السلام کا لباس یعنی فقیرانہ اور صوفیانہ انداز اور محبت۔ 7واں عیسیٰ علیہ السلام کا سیاحت یعنی سفر، بے سر و سامانی، گھر نہ بنانا، مسیحیت وغیرہ۔ اور 8واں جو ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر یعنی فقر و فاقہ، عشق و حسن، جلال و جمال اور شان محبوبیت اور مجموعہ صفات کے حامل ہونا۔ یہ تصوف کے تعریف میں حضرت غوث پاک علیہ الرحمٰن نے فتوح الغیب میں صفحہ نمبر 172 پر جو ہے یہ 8 صفتوں کا ذکر خوبی کے ساتھ کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر تو مرید ہے تو تجھ پر بوجھ ڈالا جائے گا اور تجھے ہر سخت اور بھاری چیز اٹھانی ہے، کیونکہ تو طالب ہے اور اس راہ کے طالب پر ہر قسم کی سختی اور مشقت آتی ہے تاکہ تو اپنے مطلوب مقصود کو حاصل کر سکے۔ تیرے لیے مناسب نہیں ہے اگر تیری ذات اور اہل و عیال اور مال پر آزمائش نازل ہو تو اس سے بھاگے، یہ مناسب نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ سختیاں اور بوجھ اور بار تجھ سے اٹھا لیا جائے گا اور ہر قسم کی سختی، تکلیف اور ذلت سے تجھے چھٹکارا مل جائے گا، اور پھر تجھے ناپاکی، وہ گندگی، میل کچیل اور اہانت و بیماری، درد اور مخلوق کی محتاجی سے محفوظ کر دیا جائے گا اور تو ناز کرنے والے محبوب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ غوث پاک اور فرماتے ہیں کہ اگر تو مراد ہے تو آزمائش اور مصائب کا الزام اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہرگز نہ لگا، اور اس کے ہاں جو تیری قدر و منزلت ہے اس میں بھی شک و شبہ نہ کر، اور اللہ تعالیٰ اس لیے بھی تجھے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ تجھے مردان حق اور اولیاء و ابدالوں کے بلند مقامات پر فائز کر دے۔ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرا مقام و مرتبہ ان کے مدارج و مراتب سے گزر جائے اور تیرا لباس نور ایمان اور انعامات ان کی نسبت کم ہو جائیں؟ اگر تو اس کمی پر راضی ہے تو ہوتا رہا، مگر اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے۔ غوث پاک نے کہا کہ میں ایسی موت چاہتا ہوں کہ جس کے بعد زندگی نہیں، میں ایسی موت چاہتا ہوں جس کے بعد زندگی نہیں، اور ایسی زندگی چاہتا ہوں جس کے بعد موت نہیں۔ وہ موت جس کے بعد زندگی نہیں ہے، اپنی ہم جنس مخلوق سے اس طرح مر جانا ہے کہ ان سے کسی قسم کے نفع و نقصان کا خیال نہ ہو۔ اپنے ہم جنس مخلوق سے اس طرح مر جانا ہے کہ ان سے کسی قسم کے نفع و نقصان کا خیال نہ ہو، اور انسان دنیا و آخرت میں اپنے ارادہ و خواہشات سے اس طرح باہر نکل آئے کہ گویا ان کے لیے مر گیا ہے، اور وہ زندگی جس میں موت نہ ہو تو یہ دائمی زندگی ہے جس میں وجود تو باقی نہیں رہتا، البتہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں فنا ہو کر انسان حیات ابدی حاصل کر لیتا ہے۔ فعل الہی میں فنائیت کی موت ہی اصل میں زندگی ہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری سب سے اہم خواہش و ارادہ اور تمنا یہی تھی، لہٰذا یہ ارادہ ان تمام ارادوں سے زیادہ نفیس اور عمدہ ہے۔ جب بندہ مخلوق و خواہشات و نفس و ارادہ دنیا و آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور یہ تمام چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے محبوب اور مقبول بنا لیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے،
اس مقام پر بندہ اپنے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فعل اس پر سایہ فغن رہتا ہے۔ اس وقت بندہ اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے ارادے سے ارادہ کرتا ہے، اس کے تدبیر سے تدبیر کرتا ہے، اور اس کی چاہت سے چاہتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اور صرف اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ وجود اور فعل دونوں میں غیر اللہ کو نہیں دیکھتا، وجود اور فعل دونوں میں غیر اللہ کو بالکل نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں میں سے ایک گروہ کو جو محبوب اور اہل معرفت و ولایت ہوتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، تاکہ اس آزمائش اور مصیبت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ قدس میں بہت محبوب اور پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی تقدیر پر راضی رہنے اور اس کی حکمتوں میں فنا ہونے کی دعا کیا کرو، کیونکہ یہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے، تو بس جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عذاب نہیں دیتا، دنیا میں بھی عذاب نہیں دیتا اور آخرت میں بھی عذاب نہیں دیتا۔ عارف کی ہر دعا جو وہ اللہ سے کرتا ہے قبول نہیں کرتا، اور اس طرح اس کا ہر وعدہ پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پر امید کا غلبہ ہو جائے گا جو اسے ہلاک کر دے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حال و مقام میں خوف و امید قائم ہیں۔ خوف اور امید کی مثال پرندوں کی طرح ہے کہ جن کے بغیر وہ کامل طور پر اڑ نہیں سکتا، لہذا عارفین کی دعا بعض دفعہ قبول نہ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہے۔ پہلی، اس پر امید اور سنت الہی کی وقتی طور پر سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے خود بینی کا غلبہ نہ ہو جائے اور ادب کا دامن نہ چھوٹ جائے، اور دوسری وجہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتے ہیں، شرک خفی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، چنانچہ انہی باریک تر وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں بعض دفعہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلا خود بینی کا غلبہ نہ ہو جائے اس لیے، اور دوسرا شرک خفی پیدا نہ ہو جائے اس لیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے پورے وجود کا دشمن نہیں بن جاتا اور اپنے تمام اعضاء سے الگ تو اپنے وجود کی حرکات، سکنات، سماعت، بصارت، بولنے، پکڑنے، کوشش اور عمل و عقل سے بیگانہ، یہاں تک کہ جو کچھ روح سے پہلے تھا اور جو کچھ روح پھونکنے کے بعد حاصل ہو، سب کچھ ترک کر، کیونکہ یہ سب کچھ تیرے لیے قرب الہی سے حجاب بنی ہوئی ہے۔ جب تو ان عوارضات سے آزاد ہو کر خالص بن جائے گا اس وقت تو خود راز کا راز اور غیب الغیب ہو جائے گا، ان تمام اشیاء سے الگ ہو کر سب کو دشمن اور حجاب اور تاریکی سمجھنے لگے گا۔ یعنی جب تک تو اپنے پورے وجود کا دشمن نہیں بن جاتا، اپنے تمام اعضاء سے الگ نہیں ہو جاتا، تب تک کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندے مومن کو اس کی قوت ایمان کے مطابق آزمائش میں ڈالتا ہے، تو جس شخص کا ایمان زیادہ قوی ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ رسول کی آزمائش نبی کی آزمائش سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ رسول کا ایمان نبی کے ایمان سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ پھر نبی کی آزمائش ابدال سے زیادہ بڑی ہے، اسی طرح ابدال کی آزمائش ولی کی آزمائش سے زیادہ ہے، کیونکہ ہر ایک کی آزمائش اس کے ایمان و یقین کی پختگی کے مطابق ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یعنی کہ بے شک گروہ انبیاء کی مصیبت اور آزمائش عام لوگوں سے سخت تر ہوتی ہے، پھر ہر ایک کی اس کے مرتبے کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ سادات کرام میں ہمیشہ آزمائش رکھتا ہے تاکہ وہ ہر وقت حضوری میں رہے، ہوشیاری سے غافل نہ ہوں، اسی لیے کہ اللہ انہیں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی کہ آزمائش اپنوں پر ہوتی ہے، غیروں پر نہیں، بلکہ غیر پر تو عذاب ہوتا ہے۔ نعمتوں کو حاصل کرنے اور مصیبت و تکلیف سے بچنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر نعمت تیری قسمت میں ہے تو تجھ کو ضرور مل کر رہے گی، تو اس کو طلب کر یا نہ کر یا نہ پسند کرے، اور اگر مصیبت و تکلیف تیری قسمت میں ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ اسے ناپسند کرے یا دعاؤں کے ذریعے اسے دور کرے یا صبر کرے اور جلدی جلدی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو بھی مصیبت تجھ پر آ کر ہی رہے گی، بلکہ تمام اپنے امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تاکہ وہ خود تیرے اندر جلوگر ہو۔ پھر اگر تجھے نعمتیں عطا ہو تو شکر بجا لا، اور اگر مصیبت ہو تو صبر میں بے تکلیف مشغول ہو، بلا تکلیف صبر، بلا تکلف، اللہ کی رضا اور قرب کے خاطر اس کو آزمائش و نعمت یا خود
اس میں معدوم اور فنا ہو جا۔ یہ تمام باتیں فتوح الغیب میں درج کی ہوئی ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ افعال کے اندر مشاہدہ اور کشف میں اولیاء اکرام اور ابدال کے لیے اللہ تعالیٰ کے افعال سے وہ چیز کھول دی جاتی ہیں جو عقلوں پر غالب ہوتی ہیں اور عادات و رسوم کو توڑ ڈالتی ہیں۔ یہ امور دو طرح کے ہوتے ہیں، جلالی اور جمالی۔ پھر ان میں جلال اور عظمت بے سکون کر دینے والے، خوف اکھاڑ ڈالنے والے ڈر، اور دل پر انتہائی غلبہ پیدا کر دینے والے خوف کے آثار ہیں۔ اپنے نفس کی پابندیوں سے نکل کر اس سے کنارہ کش ہو جا، اپنی ہستی کے اسرار سے بیگانہ وہ ناشنا ہو جا، اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، پھر اپنے دل کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کا دربان بن جا۔ وہ جس چیز کی اجازت دے اسے دل میں آنے دے، جس سے منع کرے اسے اندر آنے سے روک دے۔ قرب الہی سے متعلق ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا بندہ مومن ہمیشہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اسے محبت کرنے لگتا ہوں، تو جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث قدسی کو فتوح الغیب میں حضرت غوث پاک نے صفحہ نمبر 25 پر اس کو نقل کیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، یعنی مجھے پسند ہے، اول خوشبو، دوئم عورت، اور سوئم نماز جو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو مخلوق کے تمام حالات سے اس طرح علیحدہ ہو جائے تو گویا تو ان کے لیے مر گیا ہے، تجھے اللہ کی طرف سے یہ القاء کیا جائے گا کہ اللہ نے تجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا، تجھے تمام خواہشات نفسانی سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جب تو خواہشات نفس سے اپنا تعلق ختم کر لے تو تجھے پردہ غیب سے یہ الہام ہوگا کہ تیرے خالق و مالک نے اپنی رحمت سے نوازتے ہوئے تجھے تیرے ارادے سے، آرزو سے میرا کر دیا ہے، تو پھر تجھے ایسی زندگی ملے گی جس کے بعد موت نہیں، ایسا غنی کر دیا جائے گا جس کے بعد محتاجی نہیں، ایسی عزت ملے گی جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہوگی، ایسی قربیت حاصل ہوگی جس کے بعد کوئی دوری نہیں ہے، اور تو ایسا پاک ہو جائے گا جس کے بعد کوئی ناپاکی نہیں ہوگی، اس کے بعد لوگوں کی وہ تمام مرادیں جو تجھ سے چاہیں گے وہ پوری ہوگی۔ جب ایسا ہو جائے گا تو وہ تمام مرادیں جو تجھ سے لوگ چاہیں گے وہ پوری ہوں گی۔ فتوح الغیب کے صفحہ نمبر 21 پر ولایت کے موضوع پر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا، اور یہ بھی صاف طور سے فرما دیا کہ اولیاء اللہ سے جو مرادیں مانگی جاتی ہیں وہ اس کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نجات سے متعلق آپ فرماتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو، بدعات سے دور رہو، اللہ رسول کے اتباع و پیروی کرو، اللہ کو واحد جانو اور شرک نہ کرو، اللہ کی پاکی پر ایمان رکھو، صبر اختیار کرو، دل برداشتہ نہ ہو، ثابت قدم رہو، پیچھے نہ ہٹو، التجا کرو اور انتظار کرو، رنجیدہ مت رہو۔ نما ہے کہ اللہ کی رحمت کی امیدوار رہو، نا امید مت رہو، اس کی رحمت سے عبادت میں اکٹھے رہو، منتشر مت رہو، آپس میں محبت و خلوص روا رکھو، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں غصہ پیدا مت ہونے دو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچاؤ، اور 15واں ہے توبہ و استغفار میں لگے رہو۔ یہ 15 پوائنٹس جو ہے حضرت غوث پاک فرماتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ اہل مجاہدہ کی کچھ خصلتوں کے بارے میں آپ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی بھی طرح اللہ کی قسم نہ اٹھائے، مذاق کی صورت میں بھی جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی ہرگز نہ کرے، کسی چیز پر لعنت نہ کرے، کسی کے لیے بد دعا نہ کرے، ظلم ہونے پر بھی بد دعا نہ کرے، کسی کے خلاف شرک، کفر، نفاق کی گواہی نہ دے، اپنے ظاہر و باطن کے اسباب کو گناہ سے محفوظ رکھے، کسی چھوٹے بڑے پر کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالے، کسی قسم کی لالچ نہ رکھے، عاجز رہے اور عجز و انکساری رکھے۔ یہ 10 باتیں بھی جو ہے غوث پاک فرماتے ہیں۔
اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے نفس کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بقا باللہ کے مقام پر فائز ہو کر اس کی رحمت و عنایت حاصل کر لے تو اس میں یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خواہش کے تابع ہو کر نعمتیں لے، اور یہ حرام ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ بندہ اپنے خواہش کے تابع ہو کر کے نعمتیں لے تو یہ حرام ہے۔ خواہشوں سے نعمت ہرگز نہ لے، کوئی بھی نعمت کو خواہشوں سے نہیں لے۔ دوسرا، شریعت کے مطابق میں نعمت لینا مباح اور حلال ہے، شریعت کے مطابق اگر کوئی نعمت ملے تو لینا ہے۔ تیسرا، امر باطن کے تابع ہو کر نعمت کو لے، یہ حالت ولایت ہے، اور یہ خواہش کا چھوڑنا ہے، خواہش نہیں ہے۔ امر باطن کے تابع ہو کر یعنی باطنی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی نعمت کو لیتا ہو، اس کا اشارہ اس کو غیب سے ملا ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح ہے۔ اللہ کے فضل کے ساتھ نعمت کو لے یہ ارادہ کے زوال اور ابدالیت کے مقام کا حصول ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کا ذکر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب میں کرتے ہیں، یہ اسی کی وضاحتیں ہیں۔ اور آگے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے ایک حدیث کو نقل کی جاتی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نوافل پڑھنے والا جس کے ذمے فرائض باقی ہے، اس کی مثال اس حاملہ عورت کی ہے جس کی مدت حمل پوری ہو چکی ہے اور وہ اپنا حمل گرا دے، اور نہ وہ حمل والی رہی نہ وہ بچہ والی رہی۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے غوث پاک فرماتے ہیں کہ فرائض کو انجام دینے سے پہلے نوافل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے پہلے فرائض ادا کرنے چاہیے، بعد میں نوافل ادا کرنے چاہیے۔ ایک حدیث قدسی کو اور نقل کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص میرے ذکر میں محو ہونے کی وجہ سے مجھ سے کسی قسم کا سوال نہیں کر پاتا تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ حدیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ذکر کی وجہ سے مجھ سے سوال نہیں کرتا میں اسے بنا مانگے دیتا ہوں۔ اس بات کو غوث پاک بھی نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 117 پر فتوح الغیب میں۔ جو شخص ذکر کے غلبے کی وجہ سے سوال نہیں کرتا اسے مولا کریم مانگنے والے سے زیادہ دیتا ہے، یہ اس حدیث کا بھی مفہوم تھا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور یہ فنا کا وہ بلند ترین مقام ہے جو اولیاء اکرام اور ابدالوں کا آخری مقام ہے۔ پھر اس مقام پر اشیاء پیدا کرنے کے بندے کو قوت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی ہر حاجت کو پوری کی جاتی ہے۔ اس حدیث قدسی کے حوالے سے بہت سارے اولیاء جو اولیاء ہوئے ہیں، ابدال ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے سوال ہی نہیں کیا اور دعا ہی نہیں کیا۔ جیسے حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی دعا نہیں فرماتے تھے، کیونکہ یہ حدیث قدسی موجود ہے کہ جو شخص ذکر کے غلبے کی وجہ سے سوال نہیں کرتا اسے مولا کریم مانگنے والے سے زیادہ عطا کرتا۔ یہ فنا کا وہ بلند ترین مقام ہے، اس مقام پر اشیاء پیدا کرنے کے بندے کو قوت دی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 119 پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی کو یہ نقل کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ حقوق الہی کی حفاظت کرو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تم حقوق الہی کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے حق اور حقوق اور احکام الہی کی پیروی کرو گے تو مولا کیا کرے گا؟ مولا بھی تیری محافظت کرے گا۔ اس حدیث کو غوث پاک نے نقل فرمایا ہے۔ ایک حدیث کو اور نقل فرماتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کئی لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کا گوشت چھریوں سے کاٹا جاتا، یعنی کہ مصائب اور آزمائش میں پڑنے کی وجہ سے آج وہ ثواب کے مستحق ہوتے۔ صفحہ نمبر 103 فتوح الغیب پر یہ حدیث واضح ہے، جس کو غوث پاک نے نقل کیا کہ قیامت کے دن کئی لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کا گوشت چھریوں سے خوب کاٹا جاتا۔ مطلب یہ ہوا کہ خوب مصیبتیں ان پر آتی اور آزمائشیں آتی اور بہت دشواریاں اور مشکلیں اٹھانی پڑتی، پریشانیاں اٹھانی پڑتی۔ کیوں ایسا خواہش کریں گے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویسے لوگوں کو جو ہے ثواب بہت زیادہ مل رہا ہے، بہت زیادہ ثواب کے مستحق ہوں گے وہ لوگ، اس لیے اس دن یہ خواہش کریں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 خاموشی میں ہیں، یعنی کہ خاموشی میں ہی ساری عبادت ہیں، اور عبادت کے اعلیٰ درجات ہیں،
یعنی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو خاموش رہنا چاہیے، اور یہ خاموشی جو ہے عبادت کے کیا ہیں؟ اعلیٰ درجات ہیں۔ اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی خاموش رہا جائے، کچھ بولا ہی نہیں جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تیری رہنمائی اور تعلیم سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو ہدایت نصیب فرما دے تو تیرے لیے یہ کام اس سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ حدیث صفحہ نمبر 87 پر فتوح الغیب میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ اور یہ حدیث حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تیری رہنمائی سے اور تیری تعلیم سے ایک شخص کو بھی اگر ہدایت نصیب ہو جاتی ہے دنیا میں تو تیرے لیے یہ کام کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر ایک انسان کو ہدایت دیا، آپ کے ذریعے سے ہدایت ہوا، اس کا مطلب آپ نے دنیا میں ایک سورج کو طلوع کیا۔ کیا کیا؟ ایک سورج کو طلوع کیا۔ وہ سورج جو ہے پورے دنیا کو روشن کرے گا، اور یہ بہت بڑا خدمت خلق بھی ہے، بہت بڑی نیکی بھی ہے، اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس سے بڑا جو ہے کام اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص کو اگر ہدایت آپ کے ذریعے سے ہوا تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اسی حدیث کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے تعلیم و تربیت سے، ہمارے خانقاہ کے تعلیم و تربیت سے کسی کی ہدایت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔